ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ارشاد فرمایا اکثروا الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ۔ فرمایا تم جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ حدیث میں فرمایا کہ جو درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، حیث کان۔ فرمایا کہ سروئے زمین کے وہ کسی بھی خطے اور کونے میں موجود ہو، اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد وفاتک، کیا آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میرے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی۔ درود پڑھنے والا درود پڑھے گا اور اس کی آواز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ اور یہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز، اور ہم آج پھر آپ کو اس سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ ہمارے اس سلسلے میں 3 سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں، پہلے فضائل پر بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم چند احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر تیسرے نمبر پر ریکارڈڈ سوالات کو بھی شامل سلسلہ کیا جاتا ہے۔ آئیے فضائل پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق عقائد کی درستگی کے بعد نماز تمام فرائض میں سب سے زیادہ اہم اور اعظم فریضہ ہے، کہ فرسٹ آف آل ایمان کے بعد جب ایمان اور عقائد درست ہیں تو سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ ہے نماز۔ نماز کی اس اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حقوق اللہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی بندے کا جب حساب و کتاب کیا جائے گا تو اس وقت میں حقوق اللہ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا۔ تو آئیے نماز کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ شعب الایمان میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز کے رکوع، نماز کے سجود
اور قرات کو مکمل کرتا ہے، یعنی جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے ویسے نماز پڑھتا ہے، رکوع اپنی جگہ کمپلیٹ ہے، قیام اپنی جگہ کمپلیٹ ہے، قرات جتنی کرنی چاہیے اس جیسی کرنی چاہیے اس کے مطابق ہے، تو فرمایا کہ وہ نماز جو اس نے پڑھی ہے وہ نماز اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے، یعنی جیسے نماز پڑھنے کا تو نے حق ادا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی تیری حفاظت فرمائے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو فرمایا آسمانوں کی طرف بلند کیا جاتا ہے تو اس پر چمک اور نور ہوتا ہے، اس نماز کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ رب کائنات کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیا جاتا ہے، اور وہ نماز پھر اس نمازی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتی ہے، شفاعت کرتی ہے۔ جی ہاں، نماز اگر اچھے طریقے سے ادا کی ہے تو وہی نماز بندے کے لیے سفارشی بن جاتی ہے۔ اور اسی حدیث مبارک میں فرمایا اگر اس نمازی نے نماز کے رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہ کیے، قرات کو مکمل نہ کیا، تو نماز پھر اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ نماز کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے ضائع کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ پھر اس نماز کو آسمانوں کی طرف بلند کیا جاتا ہے، آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور حال یہ ہے کہ اس کے اوپر تاریکی اور اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، اور اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے اگینسٹ جو پہلی صورت تھی اس میں نمازی کی اس نماز کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گئے تھے کیونکہ اس نے نماز کی حفاظت کی جیسے نماز کی حفاظت کا حق تھا، اور اس نے نہیں کی، ضائع کر دیا، تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں تو اس طرح موجود ہے کہ 80 سال کی نمازیں ہوں گی ایک شخص کی، اس کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر بندے کے منہ پہ مار دیا جائے گا کیونکہ اس نے نماز کو ضائع کر دیا تھا۔ اگر پڑھی تو ریاکاری کے لیے، یا پھر نماز کے رکوع و سجود کو ضائع کرتا رہا، اس کی قرات کمپلیٹ نہ کرتا رہا۔ ہم اگر چاہیں تو غور کر سکتے ہیں کہ میری اور آپ کی نمازیں کیسی ہیں۔ کیا ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو کیا توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے اور نماز ہم کسی اور جگہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جیسے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور توجہ نہیں، سلام پھرا تو پتہ چلا کہ میری تو نماز مکمل ہو بھی گئی ہے۔ ہمیں خود غور کرنا ہے، اپنا حساب، اپنا محاسبہ ہم خود کر سکتے ہیں، ہمارے سے بڑھ کر کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہمارا ظاہر کیا ہے اور ہمارا باطن کیا ہے۔ احسان کا درجہ تو حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو خود خدا کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ سٹیمنا نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو توجہ کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ نہ پہلی توجہ نہ دوسری توجہ، نماز پڑھی نہ پتہ چلا نماز میں سورت کیا پڑھی، نہ یہ ذہن میں رہا کہ میں نے کیا کیا پڑھا، کتنی رکعتیں ہوئیں، کس انداز میں پڑھی، امام نے کتنی رکعات پڑھی اور امام نے کتنی رکعات میں کون کون سی صورتیں پڑھی۔ یہ سب چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں کیونکہ توجہ نہیں ہے۔ نماز کی اگر ہم حفاظت کریں گے تو نماز ہماری حفاظت کرے گی، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارشی بن کے آ جائے گی۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ نماز کو اگر اس کے حقوق واجبہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو یہی نماز نہ صرف بندے کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، بلکہ کل بروز قیامت یہی نماز بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی ہوتی ہے،
اور جب اسے آسمانوں کی طرف بلند کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر چمک، نورانیت اس کے اوپر ابھری ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں خود غور کر کے اپنی نمازوں کو بہتر بنانا ہے، اور یاد رکھیے اس کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے پاس نالج ہو، بندے کے پاس علم ہونا چاہیے کہ نماز کو پڑھنا کیسے ہیں، جو کوتاہیاں نماز میں ہو رہی تھی ان کو دور کرنا ہے، نماز کے حقوق واجبہ کیا کیا ہیں ان کے بارے میں سیکھنا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نماز توڑ دیتی ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے نماز ہماری مکروہ ہو جاتی ہے۔ ان کا سیکھنا بہت ضروری۔ آئیے چند ایک احکام نماز بھی شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے انسان جب توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اگر آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں، جاری ہو جائیں، اشک بہہ پڑیں، یا پھر بندے کے احوال کئی طرح کے ہوتے ہیں، بسا اوقات مصائب و آلام بھی آتے ہیں، کسی مصیبت کی وجہ سے یا کسی جسمانی درد کی وجہ سے جو اس کے جسم کے اوپر لاحق ہے، اس کی وجہ سے اگر بندہ نماز میں رو پڑتا ہے تو کیا رونے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے تھوڑی تفصیل کے اوپر اگر غور کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ بحثن و خوبی سمجھ سکیں گے۔ نماز میں کسی بھی وجہ سے اگر بندہ رو پڑتا ہے، خواہ وہ رونا کسی درد کی وجہ سے ہو، کسی مصیبت کے لاحق ہو جانے کی وجہ سے ہو، یا قرات سن کر خوف خدا اس کے اوپر طاری ہوا اور اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، تو نماز اس سے فاسد نہیں ہوتی، اگرچہ کہ رونے سے آواز پیدا ہو جائے یا صرف آنسو بہیں، آواز بھی پیدا نہیں ہوئی، صرف آنسو بہے، نماز پھر بھی فاسد نہیں ہوتی۔ اگر آواز پیدا ہو گئی تو آواز پیدا ہونے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہاں، اگر رونے میں جو آواز پیدا ہوئی ہے اس میں حروف بھی پیدا ہو جائیں جبکہ انہیں روکنا ممکن تھا لیکن روکا نہیں، حروف پیدا ہوئے جیسے آہ، اوہ، اف، تف، اس طرح کے الفاظ زبان سے نکلنا شروع ہو گئے، ان کو روکنا بھی ممکن تھا، یعنی اس کے اختیار میں تھا کہ روک سکے لیکن روک نہ سکا، یعنی اس نے روکا ہی نہیں، تو یہ الفاظ اگر پیدا ہوں گے تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر مریض کی زبان سے بے اختیار آہ نکل پڑی یا اس نے اوہ کہا لیکن بے اختیار ہوا، یعنی روکنا ممکن ہی نہ ہو سکا اور بے اختیار زبان سے نکل گیا، تو ایسی صورت کے اندر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو یہاں اختیار اور عدم اختیار کی بھی صورت ہے، مسئلے کو دوبارہ غور سے سنیں گے تو امید ہے یہ ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ آئیے مزید ایک اور مسئلہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نماز میں کھنکھارنے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ کھنکھارنا اگر نہ تو عذر کی وجہ سے ہو، یعنی کوئی عذر نہیں تھا ایسے ہی کھنکھار رہے ہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی غرض صحیح ہے، اور کھنکھارنے میں دو حرف بھی پیدا ہو گئے جیسے آہ، الف اور ہا، آہ، تو ایسا کھنکھارنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، یعنی اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا وہ لوگ کہ جو مسجد میں کئیوں کی آواز کھنکھارنے کی آ رہی ہوتی ہے، گلا صاف کر رہے ہیں، تو اب گلا صاف کرنا ایک اور نوعیت کی ہے جس کی میں آپ کو وضاحت کروں گا۔ تو اب یہ جو کھنکھارا جاتا ہے اگر کسی غرض صحیح کی وجہ سے نہ ہو اور نہ ہی کوئی عذر تھا تو پھر ایسی صورت میں نماز یہ توڑ دیتا ہے، اور اگر کھنکھارنا کسی عذر کی وجہ سے ہو، مثلا طبیعت کا تقاضا ہے اس لیے کھنکھارا، یا پھر کسی غرض صحیح کی وجہ سے اس نے نماز میں ایسا کیا ہے، مثلا آواز میں گلے میں کچرا آ گیا تو اب اسے صاف کرنے کے لیے اس نے ایسا کیا، ریشے کو صاف کرنے کے لیے تاکہ آواز صحیح نکلے، یا امام صاحب سے
غلطی واقع ہوئی، یہ بول تو نہ سکا لیکن کھنکھارا تاکہ امام کی توجہ ہو جائے اور وہ اس غلطی کو درست کر لیں، یا اس لیے کھنکھارا کہ خود یہ نماز پڑھ رہا تھا، آگے سے کوئی گزرنے لگا تو اس نے کھنکھار کر اس کی توجہ دلائی، یعنی غرض صحیح ہے تاکہ وہ گناہگار نہ ہو اس کے آگے سے گزر کر، تو اب یہ اس لیے کھنکھارتا ہے، تو اس صورت کے اندر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کھنکھارنا اگر کسی عذر کی وجہ سے ہو، وہ بھی عذر شرعی، یا پھر کسی غرض صحیح کی وجہ سے ہو، جس طرح کی میں نے مثالیں دی، تو پھر ایسی صورت میں کھنکھارنے سے نماز میں فرق نہیں آتا، اور اگر بغیر عذر کے ہے اور بغیر کسی غرض صحیح کے ایسے ہی کھنکھارتے جا رہے ہیں اور اس میں حروف ظاہر ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر حروف ظاہر نہ ہوئے تو پھر اس صورت میں بھی کھنکھارنا یہ مکروہ ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ نماز جب پڑھیں تو ان سب چیزوں سے پاک صاف ہو کر، ہاں کوئی عذر شرعی ہو، غرض صحیح ہو، تو پھر کھنکھار لینے میں حرج نہیں ہے۔ مزید ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں، کیا نماز پڑھتے ہوئے، جیسے عام طور پہ رمضان المبارک میں تراویح کے لیے سوال کیا جاتا ہے، کیا مصحف شریف یعنی قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر ہم تلاوت کر سکتے ہیں، یا قرآن سامنے رکھا ہوا ہو اس کو دیکھ کر پڑھتے رہیں اور اپنی نماز ادا کر لیں؟ یا یوں بھی ہو جاتا ہے کہ دیوار قبلہ پر کچھ صورتیں لکھی ہوئی ہیں، سورہ فلق ہے، ناس ہے، سورہ کافرون ہے، یا سورہ فاتحہ ہے، یا سورہ اخلاص ہے، یا سورہ کوثر ہے، کوئی اور سورت، یا کچھ چند ایک آیات بینات جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں یا ابتدائی آیات بینات ہیں، تو دیوار قبلہ پر ہوں یا محراب مسجد میں ہوں، یہ آیات بینات اگر لکھی ہوئی ہوں اور دوران نماز انہیں دیکھ کر اگر پڑھتے رہیں تو کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ اس سوال کا جواب انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کرنے والا ہے۔ نماز میں مصحف شریف سے دیکھ کر، یعنی قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، یہ مطلقاً نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ یوں ہی اگر محراب وغیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے یا دیوار کے اوپر چند صورتیں لکھی ہوئی ہیں اور ان کو دیکھ کر یہ پڑھتے ہیں تو تب بھی یہ پڑھنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ ہاں اگر پڑھا تو اپنی یادداشت پر ہی ہے، یعنی جو یاد تھا، صورتیں یہ یاد تھی اس کے مطابق ہی پڑھ رہے ہیں، صرف اور صرف مصحف پر نظر پڑی ہے، یعنی وہ سامنے جو لکھا ہوا تھا دیوار قبلہ پر یا محراب مسجد کے اندر وہ لکھا ہوا تھا، یا قرآن سامنے نظر آ گیا، کوئی اور پڑھ رہا تھا، اس کی طرف توجہ گئی ہے، لیکن جو پڑھا جا رہا ہے وہ خود نماز میں اپنی یادداشت پر ہی پڑھا جا رہا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں، نماز پڑھتے ہوئے قیام کی حالت کے اندر خشوع و خضوع والی جو نماز ہے وہ یہ ہے کہ قیام میں ہماری نظر سجدہ کی جگہ پر ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، سامنے دیوار قبلہ کی طرف نہ دیکھیں، محراب مسجد کے اندر نہ دیکھیں، چھت کی طرف نہ دیکھیں، لوگوں کی طرف کنکھیوں سے نہ دیکھیں، کوئی پاس بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے قرآن مصحف کی طرف نظر نہ کریں، اپنی نظر سجدہ کی جگہ پہ رکھیں جب کہ ہم قیام میں ہوں۔ اگر ایسی صورت ہم قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ جو صورت پیش آ رہی ہے، امید ہے کہ اس طرح کا مسئلہ پھر نماز میں پیدا نہیں ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب آج کے اس سلسلے میں ہم چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی ریکارڈڈ سوال چلائیے۔ میرا نام رحمت اللہ ہے۔ میرا مفتی عرفان صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص کو 4 رکعت والی نماز میں 1 رکعت ملی اور باقی اس کی 3 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، تو وہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد 3 رکعتیں وہ کس طرح پڑھے گا؟ ثنا کے ساتھ سورت فاتحہ اور دوسری سورت ملا کر پڑھے گا، یا اکیلی سورت فاتحہ اور باقی صورتیں پڑھے گا؟ جو شخص جماعت کے ساتھ 4 رکعت والی نماز میں آخری رکعت کے اندر شامل ہوا، یعنی آخری رکعت اس نے امام صاحب کے ساتھ پا لی ہے، پوری مکمل رکعت پڑھی، قادہ اخیرہ کیا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا اور یہ اپنی بقیہ 3 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب قرات یہ اس طرح کرے گا کہ اب یہ پہلی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے،
یہ تعداد کے اعتبار سے دوسری ہے، قرات کے اعتبار سے پہلی ہے. یعنی اس میں یہ ثنا پڑے گا جیسے پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی، اور پھر اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر تسمیہ اور کوئی سورت ساتھ میں ملائے گا. پھر رکوع اور سجود کے بعد یہ قاعدہ کرے گا. تشہد پڑھنے کے بعد یعنی کلمہ شہادت تک پڑھنے کے بعد یہ کھڑا ہو جائے گا اور کھڑا ہو کر اپنی قرات کے اعتبار سے دوسری رکعت پڑھے گا. یہ تعداد کے اعتبار سے تیسری ہوگی، قرات کے اعتبار سے دوسری ہوگی. اس میں تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد تسمیہ اور پھر کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدے کرے گا. اب بیٹھے گا نہیں، پھر اس کے لیے چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا. یہ اس کی چوتھی جو رکعت ہے اس میں یہ اکیلی سورہ فاتحہ پڑھ لے، یا پھر یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر کوئی سورت ملانا چاہے تو ملا بھی سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح یہ اپنی 4 رکعتیں مکمل کر سکتا ہے. آخر میں قاعدہ اخیرہ کرے اور پھر دونوں طرف میں سلام پھیر دے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھنے سے اور اس نفل پڑھنے سے کیا صلاۃ الاوابین والا مستحب ادا ہو جائے گا، یا 2 سنتوں کے بعد دوبارہ سے 6 نوافل پڑھنے ہوں گے؟ مغرب کے فرضوں کے بعد 2 سنت اور 4 نوافل کے مجموعہ کا نام صلاۃ الاوابین ہے. اس نماز کی احادیث مبارکہ میں بہت فضیلت ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے نماز مغرب کے بعد 6 رکعات صلاۃ الاوابین پڑھی اور ان کے درمیان میں کوئی غلط بات اس نے منہ سے نہ نکالی، تو یہ جو 6 رکعات اس نے پڑھی ہیں ان کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر قرار پاتا ہے. بہت زیادہ ثواب ہے. ہو سکے تو کوشش کر کے یہ نماز پڑھ لینی چاہیے. اور یہ 6 رکعات ہیں، 2 سنت اور 4 نوافل. ان کا مجموعہ اگر کوئی پڑھتا ہے یعنی 6 رکعات مکمل پڑھ لیتے ہیں تو اس میں 2 سنتیں بھی ہو جاتی ہیں اور 4 نفل بھی ادا ہو جاتے ہیں. یعنی یہ مجموعہ ہی صلاۃ الاوابین 6 رکعات کہلائے گا اور سنت کا ثواب بھی اس کے اندر مل جائے گا. اور اگر کسی شخص نے 2 سنت پڑھے اور پھر 2 نفل پڑھ لیے تو اس کی صلاۃ الاوابین ادا نہیں ہوں گی. میرا نام عمران ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جس شخص میں نماز کی امامت کی شرائط پائی جاتی ہوں، یعنی نماز پڑھانے کا اہل ہو لیکن ایک ہاتھ کٹا ہوا ہو، کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ امامت کی اگر تمام شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز درست ہے. بلکہ اگر یہی شخص تمام حاضرین کے اندر جو جماعت میں شامل ہیں ان میں علم میں زیادہ ہے تو یہی زیادہ امامت کا حقدار ہوگا اور بلا کراہت اس کے پیچھے نماز ہو جاتی. ہاں، کراہت تنزیہی صرف اس صورت میں ہے کہ جب اس جماعت کے اندر کوئی ایسا شخص بھی موجود ہو کہ جو علم میں اس کے برابر ہے یا علم میں اس سے زیادہ ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے. اس کے پیچھے اگر نماز پڑھیں گے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز پھر بھی ہو جاتی ہے. بہر صورت ایسا شخص اگر امامت کی شرائط رکھتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز درست ہو جائے گی. مزید سوال چلائیے. میرا نام یاسر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ امام نے زخم پر پٹی کی ہے اور اس پر مسح کرتا ہے تو اس کے پیچھے اعضاء کو دھونے والے افراد کی نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر امام صاحب نے کسی عذر صحیح کی وجہ سے پٹی باندھی ہے، یعنی ان کے زخم تھا اور اس زخم پر پٹی باندھنا ضروری تھا، اس وجہ سے انہوں نے پٹی باندھی اور پھر اس کے اوپر مسح کر لیا تو انہوں نے شریعت کے حکم پر عمل کیا. اور پیچھے نماز پڑھنے والے ایسے لوگ کہ جنہوں نے مسح نہیں کیا، پورا وضو کیا ہے، تو ایسے لوگوں کی نماز بھی اس کے پیچھے بلا کراہت جائز ہے، درست ہو جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.